نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء 27th امینڈمنٹ، اب جو ہم ایک محاورتاً استعمال کرتے ہیں کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی، تو الٹیمیٹلی اب ایک پبلک ڈاکومنٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے 27th امینڈمنٹ کے حوالے سے۔ اب 27th امینڈمنٹ کے حوالے سے ہم نے اس کے میرٹس اینڈ ڈیمیرٹس یا اس کے جو اصول و ضوابط وہ دیکھ لیے، لیکن یہاں پر جو ایک بنیادی تصور جس کو ہمیں اپنے سوچ اور فکر کے اندر شامل کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اگر حکومت وقت کے پاس 2/3 میجورٹی اپنی ذات کی وجہ سے ہوتی ہے، اپنی پارٹی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس کو کسی دوسری پارٹی کے ساتھ اس کے لیے کوئی اشتراک تعاون کی ضرورت محسوس نہ ہوتی، تو کیا 27th امینڈمنٹ ایز اٹ از جو ہمارے پاس ایک ڈاکومنٹ کی صورت میں ہے، یہ اس طرح پیش کی جاتی یا منظور کی جاتی، یا وہ اس کی جو ہے وہ خد و حال جو ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہوتے؟ تو میرا بھی یہاں پر ہمیں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 26 امینڈمنٹ کو بھی جو ہے وہ منظور کرانے کے لیے کہا گیا کہ 70 سے زیادہ جو ہے وہ اس کی پوائنٹ جو ہے وہ اس کو انحراف کرایا گیا حکومت وقت سے۔ پھر اسی طرح جو 27th امینڈمنٹ ہے، یہاں پر بھی حکومت وقت جو ہے وہ الٹیمیٹلی یہ جو ہے وہ ان نکات کے اوپر ہی ترمیم لانے میں کامیاب ہو سکی جہاں پر جو ہے وہ اپوزیشن کی اپنی سوچ اور فکر اس کے لیے جو ہے وہ ایک رکاوٹ ثابت ہوئی۔ تو یہاں پر جا کر حکومت وقت کو اپوزیشن کے ساتھ، لیکن اگر میرے نزدیک لمحہ فکری ہے کہ اگر یہ 26 امینڈمنٹ اور 27 امینڈمنٹ اس سوچ اور فکر کے تحت آتی جو حکومت کی سوچ اور فکر ہے، اور اگر اس سوچ اور فکر کو اسے تبدیل کرنے کے لیے حالات و واقعات کا اس پر کوئی اثر انداز نہ ہوتا، تو آج پاکستان جو ہے وہ ان ترامیم کی روشنی کے اندر یہ ایک المیہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ایک حکومت وقت کا ہوتا ہے کہ وہ طاقت کا جو منبع ہے، جو ماخذ ہے، وہ آج خود تصور کر کے اس ماخذ کو، اس منبع کو جو ہے وہ ہمیشہ اپنے لیے محسوس کرتے ہوئے جو ہے ملک کے نظم و نسق کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ایک ڈیموکریٹک نظام ہوتا ہے وہاں پر حکومتیں جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اس طرح اگر میں جو حکومت وقت ہے جو 26 امینڈمنٹ کی خالق ہے یا 27 امینڈمنٹ کی جس کو خالق قرار دیا جائے گا، ان کو اگر ہم اس کے ایک ووٹر کے طور پر اور ایک پاکستان کے شہری کے طور پر اس طرح پرکھیں کہ یہ اگر حکومت کے پاس 2/3 میجارٹی ہوتی اور یہ ترمیم اس طرح ہی منظور ہوتی جس طرح کی حکومت چاہتی تھی، تو پھر میرا سوچ اور فکر جو ہے حکومت وقت کو جو پرکھنے کا وہ کیا ہوگا۔ یہاں پر جا کر جو میرے نزدیک ایک بلیسنگ کے طور پر آتا ہے، جو ڈیموکریٹک نظام کی ایک بلیسنگ تصور کیا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ فار دا ڈیموکریٹک سسٹم اف یو وانٹ ٹو ہیو اے اسٹیبل گورنمنٹ دین یو شوڈ ہیو اے پاورفل اپوزیشن ایز ویل۔ تو ایک اسٹیبل گورنمنٹ کے لیے ایک پاورفل اپوزیشن کا ہونا ضروری ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو ڈیموکریٹک نظام کی کامیابی ہے، اٹس کریڈٹ ناٹ گوز ٹو دا گورنمنٹ، اٹس کریڈٹ آلویز گوز ٹو دا اپوزیشن۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو حکومت وقت کی جو پالیسی ہے اس کو دیکھنے کا انداز، اس کو سمجھنے کا انداز، اس پر اپنی رائے دینے کا جو اختیار استعمال کرتا ہے، وہ ایک اپوزیشن کی اپنی سوچ اور فکر کے تحت جہاں پہ وہ خامیوں کی نشاندہی کرنا اپنا بنیادی فریضہ سمجھتے ہیں۔ جسے کہا جاتا ہے کہ کھانا پکانے والے سے زیادہ کھانا کھانے والا بہتر جاتا ہے، کھانا مزیدار بنائے یا اچھا بنائے اس کی کیا خامی ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ عقل مندی اور دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہو اس سے متعلق جو ہے وہ دوسروں سے رائے لے لی جائے، تاکہ دوسرے جو ہے وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یا آپ کے عمل کو کیسے دیکھتے ہیں۔ تو میں یہاں پر جو ڈیموکریٹک نظام کے جو 27 میں جہاں میرے نزدیک لمحہ فکریہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو گورنمنٹ کا مائنڈ سیٹ ہے وہ ابھی بھی اسی سوچ اور فکر کے تحت ہے کہ جو ایک مونسٹک کانسیپٹ ہے، ایک اتھارٹیرین کانسیپٹ ہے، ایک ٹوٹیلین کانسیپٹ ہے، ایک آٹوکریٹک رول کا تصور ہے، ایک ایبسولوٹ پاور کا تصور ہے، اور یہی تصور جو ہے وہ ان کی تعمیم کی عکاسی کرتا ہے۔ لیکن تھینکس دا ڈیموکریٹک سسٹم کہ وہاں پر جہاں اپوزیشن جیسی بھی موجود ہو، لیکن اگر نظام کو چلانے کے لیے اس کا کوئی کردار بنتا ہو تو وہ اپنے کردار کے لحاظ سے جب وہ کوئی ایک ایسا عمل کرنے میں ضرور کامیاب ہو جاتی ہے کہ جو حکومت کی سوچ اور فکر کو تبدیل کرنے کا جو ہے محرک بن سکتا ہے۔ تو یہاں پر جا کر اگر دیکھا جائے تو جو پاکستان کے اندر جو ایک 26 امینڈمنٹ کے حوالے سے جو پازیٹیوٹی نظر آتی ہے، یا 27 امینڈمنٹ کے حوالے سے جو ایک ایکسیپٹنس ہمیں ملتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ حکومت کی سوچ اور فکر نہیں ہے بلکہ اپوزیشن کی سوچ اور فکر ہے۔ اور ایسی عقل مندی اور دانش مندی کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ملک اور نظم و نسق کو چلانا ہے، اس نظم و نسق کو چلانے کے لیے ہر حکومت وقت جو ہے وہ اپنی طاقت پر انحصار کرنے کی بجائے جو ہے وہ اپنی اپوزیشن کو زیادہ سے زیادہ طاقتور بنانے کی کوشش کرے، کیونکہ جتنی زیادہ اس کے پاس طاقت ہوگی وہ ان کی اصلاح کرے گی، اور اس طرح
ان کے نظام کو جو خامیوں کا آئینہ دار ہو سکتا ہے، خامیاں دور کر کے، تو میرا میں کسی بھی نظام کے اندر اس سے بڑی بلیسنگ کسی کے لیے نہیں ہو سکتی کہ جو کسی کو جو ہے اس کی خامیوں سے بچائے، یا اس کی خامیوں کو نشاندہی کر کے اسے اچھا طرز فکر و عمل اختیار کرنے کا جو ہے وہ راستہ دکھائے. تو میرا میں ایک راہبر اور رہنما کا جو کردار ہوتا ہے، دیٹ از پلیڈ بائی دا اپوزیشن ان دا ڈیموکریٹک سسٹم. تو پاکستان کے اندر پولیٹیکل سسٹم کے اندر جتنی بھی خامیاں کوتاہیاں موجود ہیں، لیکن یہاں پر اگر 27th امینڈمنٹ کو یا 26 امینڈمنٹ کو بھی اگر دیکھا جائے گا، تو اس کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں جو تصور آئے گا وہ ایک تھینکس ٹورڈ دا اپوزیشن، کہ جتنی بھی ان کی اسٹرینتھ اور طاقت تھی اس کے اندر انہوں نے کہیں نہ کہیں جا کر جو ہے وہ آئینی ترمیم کو جو ہے وہ ایک مثبت اور پاپولر یا ایک لیجیٹیمیٹ تصور دینے میں اپنا جو ہے وہ کردار ادا ہوگا. پاکستان کے اندر آئین کی تاریخ کا اگر جائے تو اسی اصول کی عکاسی کرتی ہے کہ جب بھی کوئی ایک عمل جو ہے وہ اپوزیشن کی سوچ اور فکر کے ساتھ منسلک کر کے کیا گیا، تو وہ زیادہ معتبر سمجھا گیا، زیادہ جو ہے وہ قابل فخر سمجھا گیا، وہ زیادہ لیجیٹیمیٹ سمجھا گیا. 73 کے آئین کے اوپر خامیوں کا کوئی نشاندہی کرے یا نہ کرے، لیکن اس بات پہ متفق ہو جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی وہ دستاویز ہے جس پر سب متفق تھے. تو 18ویں ترمیم کے مطلب خامیاں خوبیاں بیان کرتے چلے ان کو تبدیل، لیکن کوئی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ پاکستان کی ایک ایسی ترمیم تھی جس کے متعلق جو ہے کسی بھی فرد کو یا کسی بھی پارلیمنٹ کے گروپ کو جو ہے اس وقت جب یہ عمل اختیار کیا جا رہا تھا، تو اس کے ذہن کے اندر اس سے متعلق کوئی ان ایکسیپٹیبلٹی موجود نہیں تھی. اور یہی وجہ ہے کہ 18ویں ترمیم کو آج بھی ریفرنس کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے 27 منٹ کہ کاش ہم نے وہی راستہ اختیار کیا ہوتا کہ جو 18ویں ترمیم کے تحت کیا جاتا ہے. تو میرا بھی حکومتوں کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ وہ ماضی سے سبق سیکھیں اور اپنے حال کو بہتر بنائیں، کیونکہ اگر وہ اس طرح کریں گے تو مستقبل آٹومیٹک جو ہے وہ بہتر ہوتا چلا جائے گا. اور یہ پولیٹیکل سائنس کا ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ پولیٹیکل سائنس ہے نو فروٹ وداؤٹ دا ہسٹری، کیونکہ جو روٹس آپ کو ملتی ہیں وہ ہسٹری. تو پالیٹکس کے اندر بھی یہی تصور ہے، دا پالیٹکس کین ناٹ بی آن دا پازیٹیو result unless and until you cannot have the benefit of the its root, اور root جو ہے وہ اس کی ہسٹری ہوتی ہے. تو benefit from the roots to have the a better fruit. Thank you very much.